الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المحسنين. محترم سامعین، فقہ الصلاح یعنی نماز کے احکام اور مسائل، اس سلسلے میں ہم آغاز کیے صلاح کا معنی مفہوم کیا ہے، نماز کی اہمیت کیا ہے، اس پر ہماری گفتگو ہو گئی۔ آج کے درس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے قرآن اور حدیث میں نماز کی بعض فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، ان فضائل کو آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نمازیوں کے متعلق: والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المحسنین۔ جو لوگ کتاب کو تھامتے ہیں یا تھامے ہوئے ہیں، واقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، یقیناً ہم محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر اقاموا الصلاۃ کہا، نماز کو قائم کرنے والے۔ میں اس سے پہلے شاید اشارہ دیا ہوں کہ نماز کو قائم کرنے کا مطلب اور نماز کو پڑھنے کا مطلب۔ ایک آدمی صبح ظہر نہیں پڑھی، عصر نہیں پڑھی، وقت ملا مغرب پڑھ لی، پھر عشاء نہیں پڑھی، وقت ملا فجر پڑھ لی، پھر ظہر، یعنی اپنے حساب سے کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے، دن میں ایک بار یا دن میں دو بار یا ہفتے میں ایک بار، تو اس کو نماز قائم کرنا نہیں کہتے، نماز پڑھنا کہیں گے اس کو۔ صرف انہوں نے نماز پڑھی۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر نماز قائم کرنے کا ذکر کیا ہے۔ نماز قائم کرنا کسے کہتے ہیں؟ ایک تو نمازوں کی مکمل پابندی، الا یہ کہ کوئی شرعی عذر آئے، شرعی عذر کی وجہ سے اس کی نماز تاخیر ہو گئی، اور دوسرا جو ہے نمازوں کو ان کے اوقات پر پڑھنا، اور تیسرا جو ہے نمازیں پورے ارکان، پورے واجبات اور اس کے سنن کے ساتھ ادا کرنا۔ یہ ہے نماز کو قائم کرنا، اس کے تمام شروط کے ساتھ۔ ورنہ وہ نماز جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ وقت جیسا ملا ویسے پڑھ لیے، اس کو نماز قائم کرنا نہیں کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نماز قائم کرنے والوں کے لیے ہی فضیلت یہ بیان کی کہ ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ مومنوں تم صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر تین چیزوں میں ہوتا ہے۔ ایک صبر اللہ تعالیٰ کے اوامر، دوسرا صبر اللہ تعالیٰ کے نواہی، تیسرا صبر عام مصائب پر صبر۔ پہلا صبر اللہ تعالیٰ کے اوامر، اوامر مینس اللہ جو آرڈرز دیے ہیں ان آرڈرز کو کرنے میں صبر طلب ہے۔ اس میں جیسے اللہ تعالیٰ نے 5 وقتہ نماز کا حکم دیا،
اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا رمضان میں. اب 5 وقتہ نماز پڑھنے کے لیے ایک آرڈر ہے اللہ کا، تو اس کو انجام دینے کے لیے ایک بندے کو مشقت ہوتی ہے. اس مشقت پر صبر کرے. مثال کے طور پر فجر کی نماز ہے. فجر کی نماز اذان ہوتی ہے، ایک بندے کی نیند ادھوری رہتی ہے، اور اس ادھوری نیند کو وہ اذان سن کر اٹھے یا جیسے بھی اٹھے، اس ادھوری نیند کو قربانی دے کر وضو کر کے وہ نماز کے لیے آتا ہے، تو اس کے لیے مشقت ہوتی ہے، تکلیف ہے. اس میں یہ تکلیف ہے، یہ مشقت ہے. اس مشقت کو بجا لاتے ہوئے صبر کرنا. ظہر کہیں مصروف ہے، مالی معاملہ ہے، لین دین کا معاملہ چل رہا ہے، کسٹمر چل رہا ہے، سامنے آپ کے ایک کسٹمر بیٹھا ہوا ہے، اس کے ساتھ لین دین کی بات چل رہی ہے، نماز کا وقت آ گیا. اب آپ ایک دنیاوی معاملے کو چھوڑ رہے ہیں، کس کے لیے؟ نماز کے لیے. تو یہاں پر مشقت ہوتی ہے، آدمی کو تکلیف ہے. تو اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے نماز پڑھو. اب آپ کو نماز پڑھنے کے لیے یہ کسٹمر سے ڈیلنگ کو یا تو روکنا پڑے گا، جس کے روکنے کی وجہ سے وہ چھوڑ بھی سکتا ہے. اس پر صبر ضرورت ہے، صبر طلب ہے. تو پہلی چیز اللہ تعالیٰ کے آرڈرز پر روزہ. دیکھیں ابھی گرمی کے موسم میں ماہ رمضان آیا تھا، مشقت ہوئی، تکلیفیں ہوئی، تکلیفیں کے ساتھ جو ہے لوگوں نے الحمدللہ مومنوں نے روزہ رکھا. اس کے لیے کافی مشقت ہوتی ہے. پیاس کو برداشت کرتا ہے، ہاں پیاس کو برداشت کرتا ہے، برداشت کر کے بھوک کو برداشت کرتا ہے، برداشت کر کے اللہ تعالیٰ کی خاطر روزہ رکھتا ہے. تو مشقت ہے، اللہ کا آرڈر ہے رمضان میں روزے رکھو. تو اللہ تعالیٰ کے آرڈرز پر صبر کرنا. اللہ تعالیٰ کے نواہی یعنی اللہ جن چیزوں سے روکا ہے اس پر صبر کرنا. جھوٹ بولنے سے اللہ روکا ہے. آپ کے سامنے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، لین دین کی بات چل رہی ہے، آپ جھوٹ بول دیں گے تو وہ جو ڈیلنگ ہے وہ پاس ہو جائے گی. آپ کے ایک جھوٹ پر لاکھوں روپیہ کما سکتے ہیں آپ. اللہ کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا. اب اس چیز کو یہاں دنیاوی معاملہ ہے، یہاں حکم ہے. آدمی اللہ کی خاطر اس کام سے رک جاتا ہے تو تکلیف ہوتی نہیں ہوتی، تکلیف مشقت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے نواہی پر صبر. ایک آدمی کو من کر رہا ہے شراب پینے کا، حرام کام کرنے کا من کر رہا ہے، زنا کا من کر رہا ہے، پورا موقع ہے زنا کرنے کا، شراب پینے کا پورا موقع ہے اس کے ہاتھ میں، طبیعت چاہ رہی ہے اس کی، غلط کام کرنے کا مکمل موقع ہے، مگر ہماری شریعت روکی ہے نواہی کہ زنا حرام ہے، اس کی سزا یہ ہے، میوزک حرام ہے، اس کے سننے سے یہ گناہ ہے، شراب حرام ہے، اس کو ہمیشہ اس کو پینے والا مدمن الخمر، ہمیشہ پینے والے کے لیے ایک لمبا عذاب ہوگا. شریعت ہماری روکی ہے. شریعت جن چیزوں سے روکی ہے اس سے روکنے کے لیے آدمی کو صبر درکار ہے. تو یہاں پر بھی صبر کی ضرورت پڑتی ہے. تیسری چیز، عام مصائب، عام مصیبتیں، عام پریشانیاں. انسان کی زندگی میں خوشیاں بھی آتی ہیں اور انسان کی زندگی میں غم بھی آتی ہے، اس کی تقدیر ہے. غموں کے مرحلے آتے ہیں، تجارت میں نقصان ہو جاتا ہے، بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے، بیوی وفات پا جاتی ہے، باپ وفات پا جاتا ہے، خود بیمار ہوتا ہے، قریبی محبوب بچہ جو ہے بیمار ہوتا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، مصیبتیں ہیں، مصائب ہیں. الذین اذا اصابتهم مصیبہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم تمہیں آزماتے ہیں، کبھی خوف دے کر کے، کبھی بھوک دے کر کے، کبھی مال کم کر کے، کبھی پھلوں کو کم کر کے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے
الذین اذا اصابتہم، صبر کرنے والے کون؟ اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان پر کوئی پریشانی آئے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی پراپرٹی ہیں، یہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں سب پراپرٹی اللہ کی ہے، اب ہمیں لوٹ کر کے اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو تین چیزوں میں صبر درکار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آرڈرز میں صبر درکار ہے، اللہ تعالیٰ جن چیزوں سے روکے ہیں، ہماری شریعت جن چیزوں سے روکی ہے اس میں صبر درکار ہے، اور عام پریشانیاں، عام مصیبتیں کیسی بھی آ سکتی ہیں، کبھی مال کم ہو کر کے، کبھی جو ہے بیمار پڑ کر کے، کبھی جو ہے گھر جل جائے، وغیرہ 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 مصیبتیں آتی ہیں۔ یہ تینوں چیزوں میں صبر کرنا، وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دو، ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ کا ساتھ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کو۔ تو آرڈرز میں سے ایک چیز ہے نماز۔ نماز میں بھی آدمی کیا کریں؟ نماز پڑھ کر کے، اللہ کا ایک حکم ہے، اس حکم کو بجا لا کر کے کیا کریں؟ صبر کرتا ہوا وہ نماز پڑھیں، اور اسی کے ذریعے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ یہی حکم دیا کہ تم مدد طلب کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ الغرض نماز کی اور مزید فضیلتیں ہیں، ایک آخری فضیلت بول کر انشاءاللہ، مطلب آج کے درس میں انشاءاللہ یہ فضیلت جاری رہے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5 مرات هل يبقى من درنه شیئا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بھائی مجھے بتائیے آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کہ کسی کے دروازے کے پاس، گھر کے پاس ایک نہر ہو، اور وہ اس میں ہر روز 5 مرتبہ نہاتا ہو اس نہر سے، کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی ہوگا؟ صحابہ نے کہا کامن بات ہے، نہیں ہوگا، 5 مرتبہ نہائے تو جسم میں کہاں سے میل رہے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اسی طرح 5 نمازوں کی مثال ہے، اگر کوئی 5 وقتہ نماز ادا کرے گا تو اس کے کوئی گناہ باقی نہیں رہیں گے۔ اس نماز کے ذریعے سے بندے کے گناہ، صغیرہ گناہ جھڑ جاتے ہیں جو حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ نماز کے فضائل پر مزید ہماری بحث جاری رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو نماز کی اہمیت اور فضیلت کو جانتے ہوئے نماز قائم کرنے والا بنائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔